مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، یہ نیت کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ جب بات مختصر سے لفظوں میں سمجھائی جا سکتی ہے تو اس کو اتنی ربڑ کی طرح کھینچنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس پہ بعض اوقات بات سمجھ میں نہیں آتی اور الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم جیسا اگر آدمی ہو تو پہلے تو اس کو ٹھیک ٹھاک سنائے کہ جب کتاب لینے کی تمیز نہیں ہے تو وہ کتاب لینے کی ضرورت کیا تھی، اس پر پھل کے نشان ڈال دیے تو اس پر سالن کے نشان ڈال دیے۔ اب چیخنے چلانے سے یا اس پر غصہ کر لینے سے نہ اس کتاب سے سالن کے نشان مٹ سکتے تھے، نہ اس کتاب سے پھلوں کے نشان مٹ سکتے تھے۔ ہوتا صرف یہ کہ جو کہتے ہیں نا وہ صبر کا ثواب بھی جاتا رہتا۔ تو اب انہیں موقع ملا، یعنی موقع بھی دیکھنا جو ہے نا یہ بھی ایک کمال کی بات ہوتی ہے کہ نصیحت کرنی کب ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچوں کی تربیت کے عنوان میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بچوں کو بھی ہر بات پر بار بار ٹوکا نہ جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہو کہ کوئی غلطی ہوئی تو آدمی صرف نظر کر لے، دیکھی اندیکھی سمجھتے نا، دیکھا نہیں دیکھا، دیکھا نہیں دیکھا، دیکھا نہیں، لیکن پھر اگر واقعی غلطیاں اتنی جمع ہو گئی ہیں تو پھر ایک ساتھ بیٹھ کر سمجھائے، مگر اس میں بھی اس انداز سے سمجھائے کہ اس کی سمجھ میں آ جائے۔ معاملہ بڑا نہیں ہوتا، ہم اسے ربڑ کی طرح کھینچ کھینچ کے لمبا کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات اتنا لمبا جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ بھاشن جھاڑتے ہیں کہ اگلا بولتا ہے کہ یار میرے ایسا کیا کر دیا کہ میرے کو اتنا لمبا بھاشن دے دیا۔ تو نارمل اور مختصر سی بات ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ذہن میں بھی بیٹھ جائے گی اور اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور لوگ آپ کے قریب آئیں گے، ورنہ لوگ آپ سے دور بھاگیں گے۔ جتنی مختصر نصیحت کریں گے نا اس قدر فائدہ ہوگا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت ہی کم لفظوں میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرما دیتے تھے، یعنی بات پوری ہو جاتی تھی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات مختصر فرماتے لیکن آپ کے کلام میں کہیں ابہام نہیں ہوتا تھا، یہیں کہیں مطلب کہ وہ کوئی ایسا نہیں کہ سمجھنے میں کوئی بات کمزور نہیں ہوتی تھی، بات پوری ہوتی تھی مگر مختصر سی ہوتی تھی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت کتنی مختصر بات ارشاد فرمائی، دوسری نظر نہ ڈالو، پہلی نظر معاف ہے دوسری نہیں۔ تو بڑے مختصر سی کلام میں بات پوری ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ارشاد فرمایا، دنیا میں یوں رہو جیسے کوئی اجنبی یا مسافر رہتا ہے۔ اب یہ بھی بات کتنی مختصر۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم بھی بات کو جس قدر ہو سکے مختصر کریں اور نصیحت کر کے سمجھا کر اس کا ذہن بنا کر اب آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کا دل بھی آپ کے پاس لگے گا، آئندہ آپ کو بات کرنے کی گنجائش بھی ہوگی، پھر اس میں غلطی کے امکان کم ہوں گے۔ بعض اوقات آدمی اتنی لمبی کرتا ہے پھر اس کو اتنے بعض اوقات وسوسے آتے ہیں، ندامت ہوتی ہے، یار یہ بھی نہیں بولنا تھا میرے کو، یہ بھی نہیں بولنا تھا، یہ بھی نہیں بولنا تھا۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کو معافی مانگنی پڑے گی۔ تو بعد میں ندامت آئے اس سے اچھا نہیں ہے کہ آدمی پہلے سے ہی بریک لگا لے۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی کے اندر قانون یہی ہے کہ گاڑی اتنے فاصلے پر چلانی چاہیے، ہے نا؟ قانون یہی ہے کہ ایک گاڑی پیچھے گاڑی کے اتنے فاصلے پر چلے کہ اگر اگلی گاڑی اچانک بریک مارے تو آپ کو کم از کم اتنا تو موقع ہو کہ آپ بریک مار کر اتنے پہلے روک لے کہ اس کو ٹکر نہ لگ جائے۔ اب آپ گاڑی لگا کر چلا لیں اور وہ بھی تیز رفتاری کے ساتھ چلا رہے ہیں، اس نے وہاں بریک مارا، اس کو بھی لگی، آپ کو بھی لگی، تو یوں تھوڑا سا گفتگو میں بھی ڈسٹینس ہوگا تو انشاءاللہ اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ تو تکرار، بحث، ان سب سے بچنا ہے، جھگڑا کرنے سے بچنا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے سائے میں ایک گھر کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی بحث و تکرار ترک کر دیتا ہے۔ حق پر ہوتے ہوئے، ارے میں حق پر ہوں بھائی، میں صحیح ہوں، صحیح ہو، حق پر ہو،
تکرار ختم کر دو، بحث ختم کرو. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اس کے لیے جنت کے سائے میں گھر کا میں ذمہ دار ہوں. تو اتنی بڑی بشارت مل رہی ہے، آپ بشارت کی طرف توجہ نہ کریں اور اپنے آپ کو جتوانے کے لیے. اس میں بس ہوتا یہی ہے کہ آدمی آتا تو نصیحت کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، لیکن بعد میں اس کے جو سمجھانے کا جو دور ہوتا ہے نا وہ ضد میں آ جاتا ہے. ہم بھی ضد میں آ جاتے ہیں نا، نہیں مان رہا، نہیں مانا تو ہم نے بھی ضد کر لیا، آج منا کر ہی دم لوں گا. ضد کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اپنی سوچ میں بردباری اور جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ حلم پیدا کریں. اور اگر کسی کو غلطی کرتا دیکھیں، بیٹے کو غلطی کرتا دیکھیں، بچوں کی امی کو غلطی کرتا دیکھ رہے ہیں آپ، اس سے اللہ نہ کرے کو غلطی ہو گئی، مثال کے طور پر کھانے میں پینے میں نرم گرم بھی کوئی جھگڑا کروا دا، یار گرم نہیں ہے، اب اس سے جھگڑا، آپ کیوں گرم ہو رہا ہے یار؟ اگر کھانا گرم نہیں ہے تو آپ تو ٹھنڈے رہو یار. آپ کے گرم ہونے تو کہ ٹھنڈا کھانا گرم ہو جائے گا، چولہے بنے ہوئے ہو، نہیں ہونا ایسا. تو آپ تو نرم رہیں، آپ تو پیار اور محبت سے بات کریں، اور جو بات کرنی ہے اس کو نرمی سے کہی جا سکتی، یقین مانیں. امیر سنت متزل العالی نے اپنی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب میں بڑی منفرد حکایت نقل کی ہے. مجھے خلاصہ یاد آ رہا ہے حکایت کا کہ ایک شخص کھانا کھا رہے تھے تو دیکھا تو کھانے میں نمک کم تھا. غصہ آیا، نمک کم ہے. اب غصہ آیا تو انہوں نے کہا کہ اب میں اس پہ غصہ نافذ کروں گا، اب یہ غلطی ہو گئی اس سے، اب میں بھی تو غلطی کرتا ہوں، میں اس سے درگزر کرتا ہوں. وہ درگزر کیا مطلب کھلی ولی چھوڑ دیا. اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دے کر پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا گیا اور مجھے کہا گیا جس طرح تو نے میری بندی پر رحم کیا تھا میں آج تجھ پر رحم کرتا ہوں، اور اس کے لیے جنت کا اعلان ہو گیا. اب دیکھیے نا، نہیں کیا جھگڑا اس نے، نہیں بحث کی، نہیں تکرار کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نرمی عطا فرمائے اور بحث جھگڑا ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ میں بچنے کی توفیق دے. کچھ سمجھانا ہے تو مختصر سمجھا دیجئے. تو انشاءاللہ اس طرح پیار محبت اور نرمی سے رہیں گے نا، آپ کو یقین مانو جینے کا مزہ آ جائے گا. پھر یہ بحث تکرار کی عادت نکل جائے گی نا. اب آپ کو بحث کرنی نہیں ہے، تکرار کرنی نہیں ہے، الجھنا ہے نہیں، کفر مدینہ بھی لگانا ہے، کم بولنا ہے، کم کھانا ہے. جب یہ سارے کام کم کرنے ہیں تو انشاءاللہ تلاوت کا اتنا وقت مل جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. جب کھانا کھائیں تو اس میں ایک احتیاط ضرور کیجئے. اول تو یہ تھال وغیرہ صاف کرنے کی نیت کر لیں. مدنی چینل کے ناظرین سے بھی میری مدد دی جائے. دیکھیں روایتوں میں آتا ہے تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. کسی موقع پر کھانا کھائیں برائے کرم تھال برتن مکمل صاف کر لیں. کہ برتن چاٹنا، انگلیاں چاٹنا، یہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ انگلیاں اور برتن چاٹنے کی ترغیب حدیث پاک میں آئی ہے. اور امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشاد کے مطابق جو برتن دھو کر پی لے گا اسے ایک غلام آزاد کرنے کے وہ ثواب کا حقدار بن جاتا ہے. تو یوں مطلب کہ برتن صاف ہوں تاکہ غذا بھی ہماری ضائع نہ ہو، ورنہ دونے میں نالیوں میں بہہ جائے گی، اللہ نہ کرے. دوسرا روٹی. اب روٹی آپ کو جیسے ملے گی تو عادت نہیں ہے، تھوڑی عادت بنانی پڑے گی. ہاتھ تھوڑا سا کھینچ کر روٹی کو سالن کے برتن کے اوپر کر کے تو یہ گھر میں بھی عادت بنائیں. بچوں کو کہیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ روٹی اور ڈبل روٹی وغیرہ جو گھر میں ہوتی ہے اس کا جو ذرات ہوتے ہیں وہ دسترخوان پر گر جاتے ہیں، یہ بھی غذا ہوتی ہے. تو یہ ایک مدنی التجا ہے آپ سے کہ برائے کرم جب بھی روٹی توڑیں تو اس کے جو ذرات ہیں یہ برتن میں گریں. اس کے لیے یہ ہوگا کہ آپ سالن کے برتن کے اوپر کر کے روٹی توڑیں. اب اس میں یہ ہوگا کہ آپ ساتھ ساتھ یا جو بھی اسلامی بھائی ایک تھال پر بیٹھتے ہیں ایک کوئی بھی ایک نکی کی دعوت دے دے گا تو انشاءاللہ یاد آ جائے گا نکی کی دعوت دینی ہے. یا خود اپنا ہی عمل کر کے تو ماں میں تو مجھے وہ یاد آ گیا وہ جو بتایا گیا تھا نا، میں تو روٹی برتن کے اوپر کر کے توڑوں گا سالن. تو انشاءاللہ آپ کا خالی عمل بھی کتنوں کو نیکی کی دعوت دے دے گا. ٹھیک ہے، اس پر عمل کرنے کی نیت بنتی ہے تو ہاتھ اٹھائیے ماشاءاللہ. پھر ایک اور میں ایمان افروز روایت سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے تو یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی. بار شریعت
حصہ 4 صفحہ نمبر 15 اور 16 پر ہے کہ بعد مغرب، یہ بھی توجہ سے سن لیں، بعد مغرب 6 رکعت مستحب ہیں، ان کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، خواہ ایک سلام سے سب پڑھے یا 2 سے یا 3 سے اور 3 سلام سے، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا افضل ہے۔ تو یوں کر لیں تو انشاءاللہ یوں آپ کے اوابین کے نوافل بھی ادا ہو جائیں گے، اور ماشاءاللہ یہ جو فضیلت میں نے بیان کی یہ بھی مل جائے گا۔ مدنی مرکز میں ہیں یا ماشاءاللہ ہمارے ناظرین بھی جو ہیں وہ بھی تھوڑا وقت نکالیں اور کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اوابین کے نوافل ادا کرنے کی عادت ہو جائے، اور یہ ڈھیروں ڈھیر ثواب ہمارے نامہ اعمال میں بھی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب علم دین سیکھیں، نماز با جماعت، تکبیر اولیٰ، پہلی صف، ان سب کا اہتمام کریں کہ جب ہم یہاں سے جائیں، جب ہم گھر جائیں نا، ہمیں دیکھ کر ہر ایک کہے کہ یہ بدل کر آیا ہے، یہ بدل کر آیا، یعنی یہ اچھا بن کر آیا، یہ نیک بن کر آیا، نیک تھا تو اور نیک بن کر آیا ہے۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یار یہ واقعی یار یہ نیک بن کر آیا ہے۔ تو عادتیں اور اس طرح انشاءاللہ یہاں پر ہماری درست ہوتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ